نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ مختصر تربیت اولاد اور اسلام کے حوالے سے آج 14ویں نشست آپ کے سامنے ہے۔ اخلاقی تربیت کے حوالے سے اور جسمانی تربیت کے حوالے سے آپ کے سامنے بات ہوئی، اس میں ضمناً کچھ بعض خطرناک باتوں کے حوالے سے آپ سے پچھلی نشست میں کچھ گزارشات کی تھیں کہ مربی حضرات کو اپنے بچوں یا زیر تربیت افراد کی طرف چند چیزوں کی طرف خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ان غلط اور خطرناک عادات کا شکار تو نہیں، جیسے سگریٹ نوشی، مشت زنی، منشیات کا استعمال، زنا اور لواطت۔ سگریٹ نوشی سے متعلق بات ہو چکی تھی، مشت زنی سے بھی متعلق بات ہو چکی تھی، اب تیسری چیز تھی منشیات کا استعمال۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ بیماری بھی آج کل بہت عام ہے، وہ لڑکے اور جوان اس میں زیادہ گرفتار ہوتے ہیں جن کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا، یا وہ نوجوان لڑکے اس میں ملوث ہوتے ہیں کہ جن کے والدین ان کی تربیت میں غفلت برتتے ہیں اور وہ برے لوگوں کی صحبت کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں۔ منشیات اور اس کے استعمال کے نقصانات، اس پر بحث کے لیے 3 امور پر گفتگو مناسب ہے۔ اس کے وجہ سے وجود میں آنے والے نقصانات، یعنی جو لوگ منشیات کا استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کون کون سے نقصانات ہو سکتے ہیں، اس کے استعمال کا شرعی حکم اور اس کی بے خونی اور خاتمے کا مؤثر طریقہ۔ نمبر 1، صحت اور عقل سے متعلق نقصانات۔ جنون، حافظہ کی کمزوری، معدے اور آنتوں کے امراض کا پیدا ہونا، ذہن کا معاف اور ہاضمہ کا خراب ہونا، بھوک نہ لگنا جس کی وجہ سے لاغری اور ضعف پیدا ہوتا ہے، رگیں اور پٹھے سخت ہو جاتے ہیں۔ فرانس میں شراب سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد دق و سل سے ہلاک ہونے والوں سے زیادہ ہے۔ دق یہ کھانسی وغیرہ اور اس قسم کے جو امراض ہیں، تو اس سے ہلاک ہونے والوں سے کہیں زیادہ لوگ اس منشیات کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں۔ 1955 میں شراب نوشی سے 17,000 فرانسیسی ہلاک ہوئے، جبکہ اس سال دق و سل سے صرف 12,000 آدمی لقمہ اجل بنے۔ یہ تو پرانی رپورٹیں ہیں، نئے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ نسلوں کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں اور لوگ کتنا پریشان ہوتے ہیں۔ تو منشیات کی وجہ سے ایک تو صحت اور عقل کا نقصان ہوتا ہے، دوسرا اس کی وجہ سے اقتصادی نقصان ہوتا ہے، یعنی معاشی نقصان ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پیسہ بلا حساب برباد ہوتا ہے، منشیات استعمال کرنے والا کام کاج میں ڈھیلا پڑ جاتا ہے، کمزوری، گمنامی اور دوسرے جسمانی و نفسیاتی امراض کے شکار ہو جاتا ہے۔ 1965 میں 72 ملین امریکی شراب نوشی کرتے تھے، جن میں سے 20 ملین ڈیوٹی سے غیر حاضری کی وجہ سے امریکی حکومت کو ہر سال $2 بلین کا نقصان پہنچاتے تھے۔ نفسیاتی، اخلاقی اور معاشرتی نقصان، ایسا شخص بہت سی گندی صفات سے متصف اور بری عادتوں کا عادی ہوتا ہے، جیسے جھوٹ، بزدلی، اخلاقی اقدار اور اعلیٰ کارناموں کو حقیر سمجھنا، چوری، بے حیائی، ظلم و زیادتی وغیرہ۔ ایسے شخص کو اپنے فرض کا احساس باقی نہیں رہتا، ساتھ ہی سب سے بڑا نقصان آخرت کی تباہی و بربادی ہے۔ استعماری حکومتیں، ظالمانہ حکومتیں منشیات کو رواج دے کر دوسروں کی شان و شوکت ختم کرنے، مسلمانوں کے اخلاق بگاڑنے اور جہاد کے قابل نہ چھوڑنے کی تدبیریں کر رہی ہیں۔ برطانیہ نے مصر اور چین میں یہی کیا تھا۔ یہودی سازشیں یا عیسائی سازشیں یا دہریہ لوگوں کی سازشیں وہ یہ ہیں کہ مسلمانوں کے بچوں کو، نوجوانوں کو منشیات میں، بے راہ روی میں ڈال کر اور اس لت میں ڈال کر ان کو اصل کام سے روک دیا جائے، تاکہ نہ وہ دین کے رہیں اور نہ دنیا کے رہیں۔ منشیات کے بارے میں شریعت کا حکم،
شریعت نے منشیات کو حرام قرار دیا ہے۔ شراب کی حرمت قرآن کریم میں تو صراحتاً مذکور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نشہ آور اور ہر فطور پیدا کرنے والی چیز سے منع فرمایا۔ ویسے بھی یہ عقل کو مدہوش کرنے کی بنا پر شراب کے حکم میں داخل ہیں۔ افیم، چرس، بھنگ، ہیروئن، پاؤڈر وغیرہ اس کا یہی حکم ہے۔ البتہ شراب کا دوا کے طور پر استعمال ناجائز ہے۔ ہاں، بعض دواؤں میں ایک مقررہ مقدار میں ضرورت کی وجہ سے جو الکحل ملایا جاتا ہے، تو اگر اس دوا کے علاوہ اور دوا نہ ہو اور اس کے تجویز کنندہ مسلمان متقی معالج ہوں تو اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ شراب کو بطور دوا کے استعمال کرنا صرف اس وقت جائز ہوگا، حلال ہوگا کہ جب کوئی اور دوا کارگر نہ ہو رہی ہو اور کوئی اس کے متبادل کوئی اور ایسی دوا نہ ہو جو حلال ہو۔ ایک شرط۔ دوسری شرط کہ اس کے علاج کا ایسے معالج نے بتایا ہو کہ جو انتہائی ماہر ہو، حاذق ہو، اور دوسرا وہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ ہر کس و ناقص ڈاکٹر کے کہنے پر شراب کا استعمال جائز نہ ہوگا۔ اب اس لعنت کا علاج کیسے کیا جائے؟ تو اس کا علاج اچھی تربیت، اس کے اسباب کی روک تھام اور اس کے ارتکاب کرنے والوں کو سزا دے کر کیا جا سکتا ہے۔ بچے کو شروع سے صحیح تربیت دی جائے، اس میں ایمان کی روح اور خدا کا خوف پیدا کیا جائے۔ اہل عرب ایمان لانے کے بعد تمام گندی عادات سے تائب ہو گئے تھے، شراب کے رسیہ تھے، لیکن اس کی حرمت کا حکم نازل ہوتے ہی خوف خدا نے انہیں اسے نالیوں میں بہانے پر مجبور کر دیا، مٹکے توڑ دیے اور انہیں اس سے سخت نفرت ہو گئی۔ جیسے ہی شراب کی حرمت کا حکم آیا تو گلیوں میں، نالیوں میں شراب ایسی بہہ رہی تھی جیسے برسات کے موسم میں بارش کا پانی۔ ایمان کا نور یہی کرشمے دکھاتا ہے۔ اس کے اسباب کی روک تھام کی جائے، حکومت شراب پر پابندی لگائے، اس کی خرید و فروخت کو جرم قرار دیا جائے، اس کے استعمال کرنے والوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو۔ اسلام نے شرابی کی سزا 80 کوڑے مقرر کی ہے۔ اس کے فروخت کرنے والوں کو تعزیر کے طور پر سزا دی جائے۔ حکومت چاہے تو اسے آسانی سے اس لعنت کو ختم کر سکتی ہے۔ حوادث سے روک تھام کی احتیاطی تدابیر۔ والدین پر یہ لازم ہے کہ بچوں کی حفاظت کے لیے ضروری اسباب اختیار کرے تاکہ وہ مصائب و حادثات سے محفوظ رہیں۔ حفاظت کی ساری ذمہ داری اس بچے کے اہل خانہ پر ہوتی ہے۔ بچوں کو ذرا بڑا ہونے پر انہیں خطرناک چیزوں سے بچنے کی تعلیم دیں، انہیں لطیف طریقے سے سمجھا دیں تاکہ وہ آگ، ہیٹر، گرم برتن، استری، چولہے وغیرہ کو نہ چھوئیں۔ اسی طرح کھیل کود کے دوران ضرر رساں اور نقصان دہ اشیاء سے بچیں۔ زہریلی چیزیں اور تیز دوائیں الماری میں بند رکھیں، ساتھ ہی شیشی پر اس کا نام واضح طور پر لکھیں تاکہ بچے ان کو کھانے پینے کی چیزوں میں استعمال نہ کر سکیں۔ اسے کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ نہ رکھا جائے، یعنی یہ زہریلی چیزیں، دوائیں وغیرہ کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ نہ رکھیں۔ کیڑے مکوڑے مارنے والی دوائیں اور تیزاب کو بہت احتیاط سے رکھنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ بچہ تیزاب کی بوتل کو شربت سمجھ کے استعمال کر لے اور اس کو نقصان پہنچ جائے۔ ضرورت سے زائد دوائیں ضرورت مندوں کو دے دیں یا ضائع کر دیں۔ عموماً گھروں میں والدین یا گھر کے افراد دوائیں جمع کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بہت زیادہ دوائیں جمع ہو جاتی ہیں، تو جو دوائیں ضرورت کی نہ ہوں یا ایمرجنسی سے ہٹ کر ہوں تو انہیں یا تو کسی ضرورت مند کو دے دینی چاہیے یا اس کو ضائع کر دینا چاہیے۔ انہیں بچوں کی دسترس سے، پہنچ سے دور رکھیں۔ چولہے اور آگ سے چھوٹے بچوں کو خاص طور پر دور رکھنا چاہیے۔ بچوں کو ماچس وغیرہ نہیں دینا چاہیے۔ چائے دانی، کیتلی، سالن کی دیگچی وغیرہ بھی اونچی جگہ پر یا احتیاط سے نظروں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ یہ چیزیں بچے اٹھائیں اور غلط انداز سے استعمال کر کے اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں یا برتنوں کو ضائع کر دیں۔ ایسی چیزیں میز وغیرہ کے کنارے پر بھی نہ رکھیں تاکہ بچے پر گر نہ پڑیں۔ بجلی کے سامان وغیرہ کو محفوظ جگہ پر رکھیں۔ چھری، کینچی، بلیڈ، پن
اور شیشے کے برتن وغیرہ بھی محفوظ جگہ پر رکھیں۔ بچوں کو ایسے کھیل کود کی اجازت نہ دیں جو خطرے کا سبب ہوں، مثلاً رسی سے کھیلنا یا اسے گردن کے ارد گرد لپیٹنا یا پلاسٹک کی تھیلی منہ پر چڑھا لینا۔ اس سے سانس بند ہو جائے گا اور نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ بچے کو کھانے پینے کی چیزیں منہ میں رکھ کر دوڑنے، بھاگنے اور چنے وغیرہ اچھال کر کھانے سے روکیے تاکہ ان کے ہوا کی نالی میں جا کر دم گھٹنے کا خدشہ نہ رہے۔ بعض بچے چلتے پھرتے کھاتے ہیں، بھاگتے ہوئے کھاتے ہیں، تو ان کو روکنا چاہیے، سمجھانا چاہیے۔ اسی طرح بعض بچے یہ چنے وغیرہ ہوا میں اچھال کر منہ اس طرح اوپر کر لیتے ہیں کہ وہ منہ کے اندر گرے، اور اگر وہ غلطی سے ناک کے اندر چلا جائے یا منہ کے اندر حلق کے اندر پھنس جائے تو بچے کی سانس کی نالی بند ہو سکتی ہے اور اس سے اس کا دم گھٹ سکتا ہے۔ اسی طرح ماں کو بچے کو اپنے ساتھ احتیاط سے سلانا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ماں کروٹ بدلے اور بچہ اس کے نیچے آ کے دب جائے، تو ایسا نہ کرے۔ تو احتیاط سے سلانا چاہیے تاکہ دب کر اس کا دم نہ گھٹ جائے، اور دودھ پلاتے وقت بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بچہ چھاتی منہ میں لے کر سو جائے اور دم گھٹ جائے۔ اوپر کی منزلوں کی کھڑکیوں میں جالی وغیرہ لگوائیں تاکہ بچہ پھلانگ کر باہر نہ جا سکے۔ گیلری وغیرہ بھی ایسی ہو کہ اسے گرنے کا ڈر نہ ہو۔ کیما پیسنے، کپڑے دھونے یا کباب بنانے والی مشین کے استعمال کے وقت بچے کی طرف سے ہوشیار رہیں۔ یہ نہ ہو کہ وہ ہاتھ ڈال دے اور اس کا ہاتھ کٹ جائے یا وہ کرنٹ وغیرہ لگ جائے، تاکہ وہ اس میں ہاتھ نہ ڈال دے۔ گھر کے دروازے بند رکھیں۔ دروازہ بند کرتے وقت خیال رکھیں کہ تاکہ بچے کی انگلیاں دروازے کے اندر نہ آ جائیں۔ بچوں کی تربیت کے یہ وہ اہم مسائل ہیں جنہیں اسلام نے مقرر کیا، اور یہ وہ احتیاطی تدابیر ہیں جن پر عمل کرنے سے بچے صحت مند اور طاقتور ہوں گے۔ امت مسلمہ اگر عقل سلیم، طاقتور جسم، مضبوط ارادہ، قوی عزم، شجاعت اور بہادری، کامل سوجھ بوجھ کی مالک ہوگی تو ترقی اور پیداوار کے ہر میدان میں سبقت لے جائے گی اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے سربلندی، عزت اور غلبہ کا ذریعہ ہوگی۔ لہذا اپنے فریضہ کو ادا کر کے عند اللہ سرخرو ہوں اور عند الناس بری ذمہ ہوں۔ بچوں کی تربیت کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی، صحت کے اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی اور عقلی اعتبار سے بھی۔ تو جب ہم اس ذمہ داری کو اچھے انداز سے پورا کریں گے، احسن انداز سے پورا کریں گے، تو اس صورت میں اللہ پاک بھی ہم سے خوش ہوں گے اور لوگوں کی نظروں میں بھی ہم کامیاب ہوں گے، اور ان کی طرف سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو یہ وہ ذمہ داریاں تھیں کہ جو شریعت نے ہمیں اس کی رہنمائی کی ہے اور ہماری تربیت کرنے والوں کی رہنمائی کی ہے۔ اب تک ایمانی تربیت، اخلاقی تربیت اور جسمانی تربیت پر بات ہوئی۔ اب بات ہوگی عقلی تربیت کی ذمہ داری پر۔ دینی اور عقلی تربیت کی ذمہ داری۔ دینی اور عقلی تربیت سے مراد یہ ہے کہ بچے کے ذہن کو علوم شرعیہ، علمی و عصری تہذیب و ثقافت، فکری و نفسیاتی سوجھ بوجھ پر مبنی ایسی نفع بخش چیزوں سے آراستہ کیا جائے جو اس کے افکار میں پختگی پیدا کر دیں، علمی و ثقافتی لحاظ سے کامل و مکمل انسان بنا دیں۔ یہ بھی اہم ذمہ داری ہے جس کے ذریعے اسے سمجھدار، ترقی و تعلم یافتہ بناتا ہے۔ عقلی تربیت کے سلسلے میں مربی کی مسئولیت مندرجہ ذیل امور پر منحصر ہے: تعلیمی ذمہ داری، فکری سوجھ بوجھ پیدا کرنا اور ذہنی تندرستی۔ یعنی جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو نام رکھنے سے لے کے اور اس کے نومولود والے احکامات سے لے کے اس کی تعلیم اور تربیت تک، یہ ساری ذمہ داریاں شریعت نے بڑے احسن انداز کے ساتھ ایک مربی کو بتائی ہیں کہ کس کس موقع پہ انسان کو، مربی کو کیا کیا کام کرنا چاہیے، کون کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ وہ اپنی ذمہ داری سے اچھے انداز سے سبکدوش ہو سکے اور اس کی وجہ سے بچوں کی اچھی تربیت ہو، ان کی اچھی تربیت ہونے کے ساتھ معاشرے کا وہ ایک کارآمد
فرد بن سکے۔ جب بچہ اس عمر کو پہنچ جائے کہ اب اس کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہو تو اس کے لیے بھی شریعت نے رہنمائی کی ہے۔ ویسے تو بچے کی تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ ماں کی گود سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن جب بچہ باشعور ہو جائے اور وہ کسی درس میں جانے کے قابل ہو جائے تو اس کی باضابطہ تعلیمی تربیت شروع کی جاتی ہے۔ اسلام کے نظر میں یہ مسئولیت، یہ ذمہ داری نہایت اہم و نازک ہے، اس لیے کہ والدین اور مربیوں پر بچوں کی تعلیم اور ان کو علم و ثقافت سے سیراب ہونے کے قابل بنانے کے سلسلہ میں دین اسلام نے بڑی ذمہ داری عائد کی ہے۔ اس سے خودداد صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں، فضل و کمال اور عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو وحی آئی وہ علم سے متعلق تھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ تعلیم سے متعلق ہے، علم سے متعلق تھی، تاکہ علم اور پڑھنے پڑھانے کی حقیقت اور عظمت کا اظہار ہو۔ علم پر ابھارنے، علماء کی قدر و منزلت بیان کرنے والی آیات و احادیث مبارکہ بے شمار ہیں۔ چنانچہ فرمایا عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، فرمایا علم کے اضافے کی دعا مانگنے کا حکم دیا، اہل علم کے درجات کی بلندی کا تذکرہ فرمایا، طالب علم کے لیے جنت کا راستہ آسان ہونے کی بشارت دی، دنیا اور اس میں موجود چیزوں کو ملعون قرار دیا سوائے عالم اور متعلم کے، طالب علم کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے والا شمار فرمایا کہ یہ اللہ کے راستے میں چلنے والا ہے، عالم کو عابد پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادنیٰ امتی پر۔ علم کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال، اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، صرف 3 چیزیں اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہیں۔ ایک اس کی نیک اولاد جو اس کے مرنے کے بعد نیک اعمال کرتی ہے، دوسرا علم جو اس کے بعد جاری رہتا ہے تو یہ اس مرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، اور تیسرا اس مرنے والے کے وہ نیک کام جو صدقہ جاریہ کی مد میں آتے ہیں، جیسے کہ پانی کی سبیل بنا دی، کوئی نلکا لگا دیا، پانی کا کنواں کھدوا دیا، یا اور کوئی ایسے فلاحی کام کہ جو دیر تک چلتے رہیں، تو جب تک وہ معاملات چلتے رہیں گے تو اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس کے علاوہ اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، تو اس میں ایک علم بھی ہے کہ علم کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ ان ارشادات کی روشنی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور بعد کے مسلمان سب علوم دینیا کے پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہوئے، دینی علوم کو حاصل کیا، دوسری قوموں کے تمدن اور ثقافت سے فائدہ اٹھایا، اس میں جدت پیدا کی، اس کو اپنا تابع بنا کر ممتاز اسلامی ڈھانچے میں ڈھالا، اور عرصہ تک سارا جہاں ان کے علوم سے خوشہ چینی کرتا رہا۔ اہل مغرب کی چمک دمک اور ترقی مسلمانوں کے علوم اور ثقافت کی پیداوار ہے۔ مسلمانوں نے تاریخ کے ایک طویل عرصے تک جو علمی اور ثقافتی عظمت و بلندی حاصل کی، اس پر اہل مغرب کے انصاف پسند فلاسفہ کی شہادت پیش کی جاتی ہے۔ جب تعلیم کی بہت زیادہ اہمیت اور افادیت شریعت نے بتائی، اس کی ضرورت پر زور دیا، تو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور دیگر اولیاء کرام تعلیم اور تعلم کے ساتھ منسلک ہو گئے اور اپنی نسل کو تعلیم سے آراستہ کرنے لگے۔ اس سلسلے میں دنیاوی جو فنون وغیرہ تھے تو ان کے استعمال پر پابندی نہیں لگائی، بلکہ ان کو سیکھ کر ان کو اسلام کے تابع کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ سائنسی ایجادات جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری اسلام اور اسلامی رہنماؤں کی مرہون منت ہیں۔ یہ بجلی کا بلب اور یہ بہت ساری جو سائنسی ایجادات ہیں تو اس کی بنیاد مسلمان ہی تھے، اور یورپ جو آج اس وقت پوری دنیا پر حکمرانی کا نعرہ لگا رہا ہے، در حقیقت وہ اسلامی علوم سے
روشنی پا کر اس کے اوپر لیبل اس نے اپنا لگایا، در حقیقت وہ روشنی اسلام کی روشنی تھی، علماء اسلام کی محنتوں قربانیوں کا صلہ تھا۔ چنانچہ یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ مغرب کے وہ لوگ کہ جو معتدل ہیں اور انصاف پسند ہیں وہ بھی کہتے ہیں، جن میں سے ایک شریستی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یورپ 1000 سال تک فن اسلامی کی طرف اس طرح دیکھتا رہا گویا وہ زمانہ کے عجائبات میں سے کوئی عجوبہ ہے، یعنی یورپ مسلمانوں کے ممالک کو اتنے حیرت اور عجیب انداز سے دیکھتا تھا کہ جیسے بچے تاروں کو دیکھ کے وہ عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، یا چاند کو دیکھ کر بچے وہ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ اتنا اونچا چاند، اتنا بڑا چاند، اور یہ چاند ایسا ہے، تو اس طرح یہ دیکھا کرتا تھا۔ دوزی کہتے ہیں کہ پورے اندلس میں ایک بھی ان پڑھ نہ تھا۔ اندلس پر مسلمانوں کی حکومت تھی اور 800 سال تک وہاں حکومت کی، تو وہاں پورے اندلس میں ایک بھی ان پڑھ نہ تھا، جبکہ اس وقت یورپ میں سوائے بعض اعلیٰ درجے کے پوپوں کے کوئی ابتدائی لکھنا پڑھنا بھی نہ جانتا تھا، یعنی جہالت کا راج تھا یورپ میں۔ لین پول نے کہا کہ ان پڑھ پسماندہ یورپ میں جہالت اور محرومی ٹھاٹھیں مار رہی تھی، جبکہ اندلس علم میں امام اور ثقافت کا علمبردار تھا۔ بری وولٹ کہتے ہیں کہ علم سب سے بڑی وہ دولت ہے جسے عربی تہذیب و تمدن نے جدید عالم کے لیے، جدید دنیا کے لیے پیش کیا۔ یورپی ترقی کے کسی شعبے میں کوئی ایسا گوشہ نظر نہیں آتا جس میں فعال اسلامی ثقافت کا اثر نہ ہو۔ اسلام ایک فعال ترقی و تعمیر پسند دین ہے۔ ابو شبکہ لکھتے ہیں کہ عربی تمدن و ثقافت کا زوال اسپین اور یورپ کے لیے بدفعلی اور نحوست تھا۔ اندلس کو عربوں کے زیر سایہ سعادت نصیب ہوئی، جب وہ وہاں سے چلے گئے تو وہاں تباہی اور بربادی چھا گئی۔ ڈاکٹر رابنسن لکھتے ہیں کہ یورپ کے معززین دستخط کرنا بھی نہ جانتے تھے، جبکہ کرتبہ میں مسلمان بچے اسکول اور مدارس میں پڑھا کرتے تھے۔ ان اقوال سے معلوم ہوا کہ دین اسلام میں تمدن کو ترقی دینے والی عظیم قوت اور علم کی نورانی چمک پائی جاتی تھی، جبکہ یورپ میں قرون وسطیٰ میں علماء کو ان کی علمی فکری جرات کی وجہ سے دن دہاڑے سرعام کھلے میدانوں میں قتل کیا جاتا تھا۔ اس ثقافتی ترقی اور علمی بلندی اور چمک دمک کا اصل سبب و راز کیا تھا؟ تو اس کا راز ان بنیادی اصولوں میں مضمر ہے، پوشیدہ ہے، جن پر اسلام کی ابدی شریعت مشتمل ہے۔ نمبر 1، اسلام روح اور مادیت، دین اور دنیا دونوں کا نام ہے۔ اسلام صرف دین کا نہیں، دین اور دنیا دونوں کا نام ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو اسلام روح اور مادیت، دین اور دنیا دونوں کا نام ہے۔ چنانچہ اسلامی عبادات، معاملات، سماجی قانون اور دنیاوی احکام کا انسانی ثقافت و تمدن کی تعمیر میں نہایت واضح اثر پایا جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس میں عالم آخرت کی جستجو بھی کرو اور دنیا سے بھی اپنا حصہ فراموش مت کرو، اور فرمایا جب نماز پوری کر چکو تو زمین پر چلو پھرو اور روزی تلاش کرو۔ دنیا میں رہ کر دنیا کمانے سے اور دنیا کے معاملات نمٹانے سے اسلام قطعاً نہیں روکتا۔ ہاں، وہ کہتا ہے کہ اپنے فرائض پورے کرو، اپنے واجبات کو پورا کرو، اپنے حقوق کو پورا کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی لذتوں سے ایک حد کے اندر رہتے ہوئے آپ لطف اندوز ہو سکتے ہو۔ دوسری بات، اسلام مساوات اور انسانیت اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہے، تاکہ اسلام کے جھنڈے تلے جمع ہونے والے عربی ہوں یا عجمی، کسی جنس اور رنگ اور زبان سے تعلق رکھتے ہوں، سب مل کر انسانی تمدن و ثقافت کی تعمیر میں اپنا فرض ادا کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے معزز پرہیزگار ہے۔ کسی عربی کو عجمی پر
کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، اور اگر فوقیت حاصل ہے تو وہ پرہیزگاری اور تقوی کی بنیاد پر ہے۔ نمبر 3، دین اسلام ہر قوم اور امت سے تعارف کی دعوت دیتا ہے۔ فرمایا، اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم کو مختلف قومیں اور خاندان بنا دیا، کسی کو سید، کسی کو شیخ، کسی کو بٹ، کسی کو چودھری، کسی کو راجپوت، کسی کو خان، کسی کو سردار، مختلف قوموں اور خاندانوں میں بنا دیا تاکہ وہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں، ایک دوسرے کے تعارف حاصل ہو، نہ کہ یہ ایک دوسرے پر برتری حاصل کریں۔ یہ مختلف خاندانوں اور قوموں میں بنانا برتری کے لیے نہیں تھا بلکہ تعارف کے لیے تھا، ہم نے اس کو برتری کے لیے بنا دیا۔ اسی لیے مسلمان ایک دوسرے سے گھل مل گئے اور ان کی ثقافت سے فائدہ اٹھایا، اپنی معلومات اور علم سے انہیں فائدہ پہنچایا۔ اس طرح وہ صنعت، تجارت، زراعت اور دوسرے فنی میدانوں میں وسیع معلومات اور تجربہ کے حامل بنے، اور اسلام دوسروں کے لیے ہر فن میں امام بن گیا۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کو خدا داد صلاحیتیں دی ہیں۔ جب یہ مسلمان دوسرے قوموں کے ساتھ ملتا ہے تو ان کو اپنا گرویدہ بھی بنا لیتا ہے اور ان سے سیکھتا بھی ہے، ان کو سکھاتا بھی ہے، ان سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے، ان کو فائدہ پہنچاتا بھی ہے۔ مسلمان اگر اپنے اسلام پر پکا رہے، قائم رہے، تو اب بھی وہ پوری دنیا پر حکومت اور راج کر سکتا ہے۔ اسلام ایک دائمی، ہمیشہ رہنے والا، ابدی، عظیم الشان قانون خداوندی ہے، ہر جگہ اور ہر ضرورت کے لیے کافی ہے، قیامت تک کے لیے انسانیت کی ہر ضرورت کی کفایت کرنے والا ہے۔ فرمایا، اللہ سے بہتر حکم کون کرنے والا ہے؟ یہ وہ قانون ہے جس کے ابدی، زندہ اور فعال ہونے کی مغرب کے اہل علم بھی شہادت دینے پر مجبور ہیں۔ برنارڈ شاہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہایت عظیم اور بلند مرتبہ کا مالک ہے، اس میں حیران کن قوت پائی جاتی ہے۔ وہ ایک ایسا منفرد دین ہے جس میں زندگی کے مختلف اطوار اور حالات ہضم کرنے کی صلاحیت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کا نجات دہندہ کہنا چاہیے۔ ان جیسا کوئی آدمی اگر آج سربراہی کا بیڑا اٹھا لے تو تمام مشکلات حل ہو جائیں۔ ڈاکٹر ایسکو انساباٹو کہتے ہیں کہ اسلامی شریعت بہت ساری ابحاث میں یورپی قانون پر فوقیت رکھتی ہے، بہت ساری بحثوں میں یورپی قانون پر فوقیت رکھتی ہے، بلکہ شریعت اسلامیہ تمام عالم کو، تمام دنیا کو مضبوط اور پائیدار قانون عطا کرتی ہے۔ سن 1927 میں حقوق کی کانفرنس میں شیورل کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی پر انسانیت فخر کرتی ہے۔ انہوں نے امی یعنی باضابطہ کسی ادارے میں نہ پڑھے ہونے کے باوجود 10 سال کے عرصے میں ایسا قانون اور شریعت پیش کی کہ اگر ہم یورپین 2000 سال بعد بھی اس کی چوٹی تک پہنچ سکیں تو ہم بڑے خوش قسمت انسان ہوں گے۔ اسلام کی جو روشن تعلیمات ہیں، اگر ہم اس کے مطابق عمل پیرا ہوں تو اسلام کی روشنی سے ہم پوری دنیا کو منور کر سکتے ہیں، اور جن لوگوں نے اس کی روشنی کو پا لیا تو وہ اگرچہ اسلام قبول نہ کریں، وہ اس کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہیں، جیسا کہ بہت سارے مفکرین کی آراء آپ کے سامنے آئی ہیں جو اسلام کی حقانیت کو، اسلام کے قوانین کو اور اسلام کے اصولوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اور اس کو سراہتے ہیں۔ ہمیں بھی ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم احساس کمتری کے خول سے باہر نکلیں۔ ہم اب بھی خیر امت ہیں اور سب سے بہترین امت ہیں، پوری دنیا میں مسلمانوں سے برتر کوئی بھی نہیں، مسلمانوں سے بڑھ کر بھی کوئی نہیں، اور مسلمان صرف اپنی قوت کا احساس کر لیں تو مسلمان آج بھی سپر ون، نمبر 1 ہے۔ اللہ کریم اس جذبے کو دوبارہ اجاگر کرے جو پہلے دور کے مسلمانوں میں تھا، اور مسلمان اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو دوبارہ حاصل کر لے۔ بقیہ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
برحمتک یا ارحم الراحمین۔